غازی کہلانے والے جنگجوؤں کی ریاست جو مسلمان سپاہیوں پر مشتمل تھی اور جنہوں نے آزادی کو ترجیح دی۔ ان کے بعد ارطغرل اور ان کے پیروکار بھی رم کی چھتری یا سلجوق ریاست کے غازی جنگجو بن گئے تھے۔ ریاست سے اپنی وفاداری قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی نے اپنے 400 غازیوں کے ساتھ جنگ کے دوران سلجوقوں کو ساتھ مل کر خوارزمین شاہ کے خلاف جنگیں لڑیں۔ یہ جنگ ایک فیصلہ کن سلجوق فتح پر ختم ہوگی جو خوارزمیوں کے علاقے سے باہر دھکیل دیں گے۔ میدان جنگ میں ان کی خدمات کے صلے میں کیقباد میں کائی قبیلے کو، جسے اب دیار باکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے قریب کراکر پہاڑ پر زمین کا ایک حصہ تحفے میں دیا۔ انقرہ کے قریب قبیلے کو مستقل طور پر آباد کرنے سے پہلے انہیں سلطنت کے مغربی سرحدوں کے قریب رکھا گیا۔ اب جب کہ انہوں نے اپنے لیے ایک گھر قائم کر لیا تھا، انہوں نے اگلی 2 دہائیوں میں ہمسایہ سلطنت نیقیہ میں چھوٹی چھوٹی جنگیں کرنا شروع کی اور اس عمل میں دوسرے غازی جنگجوؤں اور ترک قبیلوں کی صفوں میں بھی شامل ہوئے۔ ان جنگوں کی بدولت ارطغرل غازی نے 1231 میں سلطنت کے لیے سوغوت گاؤں پر قبضہ کیا۔ ایک بار پھر ان کی عسکری خدمات کے عوض ارطغرل غازی کو تحفے میں سلطان نے سوغوت اور ڈومینک کے گاؤں دیے اور انہیں اچ بے کا درجہ بھی دیا گیا۔ سلطنت روم کا سنہری دور کیقباد اول کے موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، جیسا کہ منگول چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوگیڈی خان کی فوجیں اب اناطولیہ کی دہلیز پر تھیں۔ نئے ولی عہد کے خسرو دوم اپنے مرحوم والد کی جنگی اور سفارتی صلاحیتوں سے عاری کھلے عام منگول تسلط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جبکہ نیا سلجوق سلطان اس کی بجائے 1243 میں منگولوں کے خلاف ایک مسلم عیسائی اتحاد قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن کوس ڈیک کے آنے والی جنگ میں منگولوں نے اتحاد کو ختم کر دیا۔ اس طرح اناطولیہ میں ان کی بالادستی کے خلاف کسی بھی بڑی مزاحمت کو ختم کیا۔ نتیجتاً سلطنت روم کا بیشتر حصہ ضم ہو گیا اور کہ خسرو دوم جو سلجوق سلطنت کا اس وقت سلطان تھا ایک کٹ پتلی بن گیا۔ منگولوں کے حکمران باقی صدی کے دوران بڑھتی گئی اور سلجوق سلطنت کا اختیار آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ جیسا کہ سلطنت کے ارد گرد گورنر اور سرداروں نے زیادہ سے زیادہ آزادانہ طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے جیسے سلطنت رم یا سلجوق ریاست مکمل زوال کی طرف جا رہی تھی، کائی قبیلہ آہستہ آہستہ آباد ہو رہا تھا۔ سوغوت میں اپنے خانہ بدوش طرز زندگی کو ایک طرف رکھ کر زیادہ شہری زندگی گزارنے کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ مغرب میں واقع ہونے کی وجہ سے سلطنت رم کی سرحدوں پر کائی براہ راست منگول فوج موجودگی سے بچنے کے قابل تھے، جس کے نتیجے میں یہ قبیلہ مشرق میں منگولوں سے فرار ہونے والے ترکوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ اناطولیہ پہنچنے کے تقریباً 5 دہائیوں کے بعد ارطغرل غازی کا 1280 میں قدرتی اسباب کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا عثمان غازی بعد میں کائی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عثمان کے زمانے تک بازنطینی سلطنت نے قسطنطنیہ کو لاطینیوں سے چھین لیا تھا اور منگول سلطنت 4 الگ الگ ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ تاہم سلطنت سلجوق الخانیت جو منگولوں کی شمالی مغربی ریاست تھی، اس کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ اس مدت کے دوران کائی قبیلہ مختلف نیم خود مختار بازنطینی گورنروں کے ساتھ مسلسل تعلقات میں تھا، جنہیں عام طور پر تیدفور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی وجہ سے 1280 کی دہائی کے آغاز کے دوران بازنطینی تیدفور آف انگول اور عثمان غازی کے درمیان کشیدگی ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو گئی، جو کہ مؤخر الذکر حمزہ بے گاؤں کے قریب ایک چھوٹی سی جھڑپ میں شکست دیتے ہوئے دیکھی گئی۔ 1283 سے 1285 تک کا سفر۔ اپنی فتح کے تناظر میں کائی قبیلے نے پہلی قلعہ کولا حصار کا 1285 میں قبضہ کیا، جو ایک رات کے چھاپے کے دوران ممکن ہو گیا اور جس نے عثمان غازی کو ایک بڑا اڈا دے دیا تھا۔ بازنطینی سرزمینوں میں مستقبل کی مہم چلانے کے لیے آپریشنز کیے جا سکتے تھے اور 1288 میں اناگول کے تیدفور
اور کراکرہ حصار ایک بار پھر عثمان غازی کو خطے میں اپنی رسائی بڑھانے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم اکیزکے کی آنے والی جنگ بازنطینیوں کے لیے ایک بار پھر تباہ کن ثابت ہوئی۔ ایک طویل محاصرے کے بعد عثمان کو کراکرہ حصار کے قلعہ بند پر قبضہ کر لیا۔ اگلے چند سالوں میں قائد نے بتھینیا کی بازنطینی شہروں پر چھاپوں کے طور پر آہستہ آہستہ گہراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ان ابتدائی کامیابیوں نے قائد کو بہت ہمت اور حوصلہ دیا۔ اس کے بعد اناطولیہ کے بہت سے غازی جنگجوؤں نے ترتیب سے عثمان کے لیے اپنی خدمات درج کرنا شروع کر دیں، ان کے منافع بخش چھاپوں میں حصہ لینے کے لیے۔ اب جب کہ اس نے غازی جنگجوؤں کی ایک مستقل آمد حاصل کر لی تھی، عثمان غازی خطے میں صوفی حنفی مذہبی مقامات کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ مسلم آبادی میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے ایک طریقے کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں احس کے مذہبی حکمران کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ عثمان غازی نے شیخ ادب علی، جو ان کے عزیز دوست اور مرشد بھی تھے، ان کی بیٹی سے شادی کی، اور بعد میں عثمانی تاریخ کے مطابق ایک رات جب عثمان ادب علی کے گھر ٹھہرے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک زمین سے اگنے والا ایک بڑا درخت جس کے پتوں اور شاخوں نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اگلی صبح جب عثمان نے شیخ ادب علی سے ویژن پر تبادلہ خیال کیا تو مبلغ نے انہیں بتایا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے انہیں اور ان کے جانشینوں کو دنیا کی حکمرانی کے لیے مقرر کیا ہے، ایک دنیاوی سلطنت جو زمین کے گرد پھیلی ہوئی ہوگی۔ عثمان کا خواب بعد کی صدیوں میں پورا ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے امپیریل ہاؤس کے لیے اہم بنیادی کہانی کے لیے کام کرنے والی، جو 15 اور 16ویں صدی میں عثمانی کامیابیوں کو خدائی حکم کے مطابق ثابت کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ 1290 کی دہائی کے دوران قائی قبیلے نے بازنطینی بتھینیا تک اپنی رسائی کو بڑھایا۔ بیلجک اور گوئنو کے قصبوں کے فتح کرنا اور مقامی بازنطینی تدفوروں سے علاقے حاصل کرنا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عثمان غازی کے خطے میں فوجی کارروائیاں محض مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تنازع نہیں تھیں۔ جتنے بھی عیسائی، حتیٰ کہ سابق بازنطینی تدفور جیسے مائیکل کوسس نے عثمان کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں، چونکہ قسطنطنیہ سے مرکزی اتھارٹی ختم ہو رہی تھی، اس لیے اناطولیہ کے صوبے زیادہ سے زیادہ بازنطینی تدفوروں اور عیسائی فوجی خطے میں اوپر اور ابھرتے ہوئے ترک طاقتوں کے ساتھ انفرادی سودے کرنے لگ گئے تھے۔ جیسے جیسے قائی قبیلہ علاقے کے لحاظ سے بڑھتا گیا، سلطنت روم کے اندر مرکزی اتھارٹی اناطولیہ کے ارد گرد ترک گورنروں اور اچ بیز نے حاصل کر لی تھی۔ کونیا میں سلجوق سلطان کھلی نفرت سے دیکھنے لگے، اور صدی کے آخر تک یہ اناطولیہ اشرافیہ رہائی کے لیے دارالحکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنے کے لیے کسی بھی موقع کی تلاش شروع کر دی تھی۔ یہ موقع 1296 میں آیا جب سلجوق سلطان نے سلطنت روم کی آزادی حاصل کرنے کی ناکام سازش کی، اور اس وجہ سے منگولوں نے اسے قید کر دیا۔ اقتدار میں اس خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے گورنر اور سلطنت کے اچ بیز پورے جزیرے نما میں اپنی آزادی کا اعلان کرنے لگے۔ 1299 میں عثمان غازی نے بھی کونیا سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے حکم دیا کہ ایک آزاد ریاست کے طور پر پیدا ہونے والی عثمانی قوم اپنی تقدیر کی خود مالک ہوگی۔ عثمان غازی کے لیے آزادی کے آغاز کا مطلب عظیم عزائم کا آغاز تھا، اور 1301 میں وہ بازنطینی بتھینیا تک گہرائی میں حملہ کرنے کے لیے فوجی مہم کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایک تیز فوجی مہم میں عثمانی افواج کوپری حصار کے قصبوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اناگول اور ینی شہر کا قصبہ عثمان کے طور پر دارالحکومت میں تبدیل ہو گیا۔ اپنی انتظامیہ اور ذاتی خاندان کو ان کی دیواروں کے اندر منتقل کر دیا۔ یہ اس دور میں بھی تھا کہ مسلمان خاندان اور غازی فوجیوں کے خاندان حال ہی میں فتح ہونے والے علاقوں میں منتقل ہونے لگ جاتے تھے۔ بتھینیا کے شہر مراکز اس طرح اس عمل میں اپنے آبائی خانہ بدوش جڑوں کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ سال کے اختتام سے پہلے عثمانی افواج نے بازنطینی شہر نیکیا کی ناکہ بندی شروع کر دی تھی۔
ایک شہر جسے سلطنت روم نے 1097 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران کھو دیا تھا، اور اس کے بعد سے اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کے علاقائی دارالحکومت کے طور پر اپنی حیثیت دوبارہ حاصل کر لی تھی۔ اپنے اناطولوی صوبوں کو نظر انداز کرنے اور تجاوزات کو روکنے میں ناکام رہنے کے بعد ترک اپنی سرزمین میں داخل ہوئے۔ عثمان کا نیقیہ کی ناکہ بندی بازنطینی شہنشاہ پر تھپڑ مارنے کے برابر تھا، اور 1302 کے موسم گرما کے دوران انہوں نے ایشیا مائنر میں کھوئی ہوئی رومن سرزمین کو واپس لینے کے لیے فوجی مہم کا اعلان کیا۔ شہنشاہ کا بیٹا اور شریک حکمران مائیکل 9 نے اس سے پہلے خطے میں اپنی ایک فوجی مہم شروع کر رکھی تھی، تاہم اس سال اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کی فوجوں کو بازنطینی پناہ گزینوں نے گھیر لیا تھا، جو پچھلے سال عثمان کی فوجی مہمات کے بعد جزیرہ نما سے فرار ہو رہے تھے۔ قسطنطنیہ سے 2000 مضبوط امدادی فورسز روانہ کی گئیں، خطے میں مقامی بازنطینی تدفور کی افواج کے ساتھ ملاقات کے لیے، اور نیقیہ کی ناکہ بندی کی گئی۔ امدادی فورسز جنوب کی طرف بازنطینی شہر برسا کی طرف بڑھی جا رہی تھیں، جہاں علاقے کے مقامی بازنطینی افواج گروپ کر رہے تھے۔ تاہم اس کے اسکاؤٹس کے ذریعے خطے میں ایک بڑی عیسائی فوج کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ عثمان غازی اور اس کے 5000 آدمی تیزی سے روکنے میں ناکام ہو گئے۔ 27 جولائی 1302 کو عثمانی اور بازنطینی دونوں فوجیں گاؤں کے قریب ایک ہموار میدان میں جنگ کے لیے تیار تھیں۔ بازنطینی فوج مکمل طور پر پیدل فوج پر مشتمل تھی، جن میں سے 1000 کو حال ہی میں بلکان کے فوجیوں کی خدمات حاصل تھیں۔ اس دوران عثمان کے افواج بازنطینیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور ترکمان گھڑ سوار دستے، جن میں سے اکثر ارد گرد کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ترک شامل تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ شروع ہو گئی۔ پیدل فوج ترکوں کے رحم و کرم پر بازنطینی لائنز دفاع کو فیصلہ کن طور پر توڑ دیا گیا۔ بازنطینی امدادی فورسز کی باقیات کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ شمال میں نیکومیڈیا کی جانب، جو بعد میں بیفز کی جنگ کے نام سے بھی مشہور ہو گئی، نئی قائم شدہ عثمانی ریاست کی تاریخ میں پہلی بڑی فتح تھی۔ جنگ کے بعد عثمانی افواج کا آغاز ہوا، بیتھینیا کے دیہی علاقوں میں پھیل گئے اور چھاپے مارے اور بستیوں پر قبضہ بھی کیا۔ جنگ کے ایک سال بعد بازنطینی تدفور برسا اور اڈرانوس اور دیگر علاقوں کو پسپا کرنے کی آخری کوشش کے طور پر عثمانیوں کے خلاف فوجی مہم شروع کی۔ عثمان غازی کی افواج اور مقامی علاقوں میں بازنطینی اتھارٹی کو دوبارہ قائم کیا گیا۔ جمع ہونے پر ان کی افواج بازنطینی گورنروں نے عثمانی دارالحکومت یعنی شہر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر نیقیہ شہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں، جو ابھی تک عثمانی ناکہ بندی میں تھا۔ اپنی نئی فتح شدہ میں بازنطینی جوابی حملے کی خبر سن کر عثمان غازی نے فوری طور پر 5000 مضبوط فوج جمع کی اور بازنطینی افواج سے ملاقات کی، یعنی شہر کے قریب دمبوس میں ایک قریبی پہاڑی درہ عثمانی میزبان 5 سے 6000 فوج پر مشتمل تھا، لیکن چونکہ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے لڑنے پر مجبور تھیں، تنگ گھاٹی بازنطینی اپنی تعداد کا فائدہ اٹھا کر اپنے دشمن کو گھیرنے میں ناکام رہے، جسے بعد میں ڈمبس کی جنگ کے نام سے بھی مشہور کیا گیا۔ دونوں فریقوں کے لیے ایک خونی معاملہ تھا۔ بازنطینی تدفور اور عثمان غازی کا بھتیجا بے ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ بالآخر عثمان اور اس کے بیٹے اورہان کے ماتحت عثمانی فوجوں نے بالآخر بازنطینیوں کو دھکیل دیا۔ بازنطینی فوج کی پشت پناہی اس طرح ڈمبس کے لڑائی میں عثمانی فتح کا نتیجہ نکلی۔ جنگ کے بعد بازنطینی تدفور اور ان کی فوجیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر واپس بھاگ گئیں۔ عثمان کے غضب سے اپنے علاقوں کا دفاع کرنے کی امید کے ساتھ مغرب کی طرف ان کی انفرادی قبضہ شروع کر دیا۔ تاہم جنگ کے بعد کے مہینوں میں عثمانی افواج عثمان اور اورہان کے ماتحت تھیں۔ بیتھینیا اور میں بازنطینی موجودگی کو مزید کم کیا گیا۔ علاقے میں عثمانی افواج ایک بار پھر نیقیہ کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کی، اور برسا شہر کی ناکہ بندی بھی شروع کی گئی۔
ان بڑی لڑائیوں میں عثمان غازی کی فتوحات کے ساتھ بازنطینی بتھینیا کے دروازے اب نئے بننے والی عثمانی فوجیوں کے لیے کھول دیے گئے تھے، اور اس کے غازی جنگجوؤں اور ہجرت کرنے والے مسلمان خاندانوں کے لیے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ اگلی چند دہائیوں میں عثمانی بازنطینی تعلقات کی سازشیں اور کیسے عثمان کے جانشینوں کے تحت یورپ میں عثمانی قدم جمائے گئے۔